السلام علیکم. آج سوموار ہے 16 مارچ 2026 جب اللہ صبح خصوصی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ میں بالآخر 3 ہفتوں بعد چین نے انگڑائی لی ہے بڑی خطرناک. امریکی دلچسپی کے حامل علاقے کے گرد رات گئے چینی جو کشتیاں اور جنگی جہاز ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. کیا چین اس علاقے پر قبضہ کرے گا؟ صورتحال ہے کیا؟ چین کی انٹری کیسے لی جائے گی؟ ورلڈ وار 3 کی کاروائیاں ہیں، اس کا آغاز ہے. ایک سے بڑھ کر ایک تھیوری جو ہے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے. نیتن یاہو نے جو غائب تھا، روپ پوش تھا، زخمی تھا یا فارغ ہو چکا تھا، کل رات گئے ایک ویڈیو جاری کی کافی شاپ میں گھسنے کی. اس کے اوپر بھی عوام کیا سوال اٹھا رہے ہیں. اور پھر جو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے ہم نے کثیر ملکی اتحاد بنا لی ہے، کئی ممالک آن بورڈ آ گئے ہیں اس آبنہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے. اس کی تفصیل بڑی خوفناک ہے. اور پھر ایک امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا کہ جنگ 4 سے 6 ہفتے رہ سکتی ہے. بی بی سی کا ایک صحافی ہے، وہ تل ابیب پہنچا، اس نے کیا دیکھا وہاں پہ، تباہی کی بربادی کے جو مناظر دیکھے اس نے لکھے. کیا لکھا یہ بھی جاننے کے لیے آپ فقیر کے ساتھ رہیے گا. لیکن اس سے پہلے کہ جنگ کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ خبر کہ ایران نے کل رات پہلی بار ایک ایسا میزائل چلایا جو اس سے پہلے اس جنگ میں انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا. اس کی صلاحیت کیا ہے، خوبی کیا ہے، کہاں اس نے ہٹ کیا. 4 بیسز ہیں امریکی جن کو ٹارگٹ کرنے کا ایران دعویٰ کر رہا ہے کل رات. تو آئیے سب سے پہلے ذرا چین کی کہانی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چین نے کیا باریک کارروائی ڈالی ہے. دیکھیے، ہم 3-4 روز پہلے اپنے ویلاگ میں ناقص سی رائے ہم نے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا ترک کا پتہ جو چین نے اور ایران نے چلایا اس جنگ میں وہ یہ تھا جب ایران نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے اب جو بھی ٹریڈ ہوگی وہ یوان میں ہوگی، جو چینی کرنسی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی موو تھی یہ بتانے کے لیے کہ ایران کہاں ہے اور چائنا اس جنگ میں کہاں کھڑا ہے. تو اس کے بعد کئی سینئر صحافیوں کو میں نے سنا، انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی. تو اس کے بعد اب چین خاموش تھا عملی طور پر، نہ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے کسی اتحاد کا حصہ بن رہا ہے، نہ کسی اور معاملے میں. چین نے اب یہ کیا جو رات گئے میں نے دیکھا مختلف اکاؤنٹس پہ، مختلف جو چینی صحافی تجزیہ نگار ان کے ٹویٹس، پھر رائٹرز نامی ادارہ جو ہے اس کی خبر دیکھی، وہاں سے تائیوان کی ایجنسیاں کھولنے کی کوشش کی. تو معلوم ہوا کہ تائیوان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے چین کی اس کارروائی کے حوالے سے. چین یہ مانتا ہے کہ تائیوان اس کا ایک باغی صوبہ ہے، اس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، چاہے فوج بھیجنی پڑے، یہ ہمارا حصہ ہے. تائیوان کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. امریکی جو شپس ہیں، ان کی جو وار مشینری ہے وہ اس علاقے میں آس پاس رہتی ہے. ساؤتھ کوریا میں بھی امریکی فٹ پرنٹس ہیں، نارتھ کوریا اور چائنا کی وجہ سے. وہ بھی ایک باریک خبر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو اب انہوں نے تصدیق یہ کی ہے تائیوان کی وزارت دفاع نے اور رائٹرز نے کہ 26 جو وار پلینز ہیں، جنگی طیارے جو ہیں، وہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا تائیوان کے اطراف میں، کیونکہ جزیرہ نما ہے، چین کے ساتھ لگتا ہے. اوپر ایسٹ چائنا سی ہے، نیچے ساؤتھ چائنا سی ہے، پھر نیچے فلپائن آ جاتا ہے. تو اس میں 26 جنگی طیارے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اور 7 نیوی شپس بھی اس علاقے میں موجود رہی ہیں. اب یہ اہم اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑی پروٹیکشن ہے امریکہ کی یہاں پہ، تھرڈ میزائل جو ہے ڈیفنس کا، وہ لگا ہوا تھا ساؤتھ کوریا میں. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کوئی 5-6 دن پہلے خبر دی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں چونکہ 4 امپورٹنٹ موسٹ ان کے گلف میں جو ریڈار سسٹم اور دفاعی نظام ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے تھرڈ ہے، وہ تباہ ہوئے ہیں، جس کا اعتراف بھی کیا ہے. تو ان کی ایک اور انسٹالیشن جو ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا میں، جنوبی کوریا میں. تو اس کو وہاں سے اٹھا کے یہ مشرق وسطیٰ لے آئے ہیں. تو چین اس وقت حرکت میں آیا جب امریکی دفاعی نظام ساؤتھ کوریا سے نکل چکا ہے. یہ ہے باریک بات. اور اس کی وجہ سے تقویت یہ بات پکڑی ہے کہ چین امریکی دلچسپی کے حامل تائیوان پر قبضہ کر سکتا ہے. اب تائیوان کی معاف کیجیے گا، چائنا اور تائیوان میں بولتے ہوئے اگر مغالطہ ہوا الفاظ کی غلطی، تو چین 16 دن مسلسل خاموش ہے اس بارے میں اور پھر حرکت میں آیا. یوزلی ان کی شپس، ان کے طیارے اس علاقے میں گشت کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ ایبسنٹ رہے، جس کے بعد دوبارہ یہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے. اب اگر تائیوان پہ قبضہ کرتا ہے چائنا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی، یہ نوٹ کر لیں. کیونکہ تائیوان جو ہے وہ تمام فون کمپنیوں کو جو چپس ہیں وہ بنا کے دیتا ہے، سیمی کنڈکٹرز بنا کے دیتا ہے. امریکہ کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کی آئی ٹی سیکٹر، امریکہ کی موبائل سیکٹر بالکل فارغ ہو جائے گا اگر چین تائیوان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو. اب یہ چونکہ 1949 میں جب چینی سول وار ہوئی تو کمیونسٹ پارٹی نے چین میں حکومت بنا لی تھی، پیپلز ریپبلک آف چائنا پھر اسے ڈکلیئر کیا گیا. لیکن جو پرانی حکومت تھی اس وقت چین میں، وہ پھر تائیوان چلی گئی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو ریپبلک آف چائنا سمجھتے تھے. پرانی جو سلطنت تھی یا حکومت تھی، چین اپنا حصہ اسے مانتا ہے. امریکہ اس کو مانتا تو نہیں، لیکن ایک ایکٹ کے تحت جتنا بھی دفاعی سسٹم ہے، جتنی بھی تجارت ہے، وہ تائیوان کے ساتھ اس نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے بھی اہم موقع ہے کہ 31 مارچ کو ٹرمپ جا رہے ہیں چین. اس سے پہلے کچھ ماہرین کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ایران کی ختم کرنا چاہے گا، اور اس سے پہلے چین تائیوان پہ قبضہ بھی کرنا چاہے گا. یہ ہے ایک باریک گیم کے جس میں جو کہا جاتا ہے نا ورلڈ وار 3، تو ضروری نہیں کہ وہ جنگ یعنی عالمی جنگ 3 جو ہے وہ جہازوں اور باقاعدہ اسلحے کے زور پہ لڑی جائے. یہ بھی جنگ ہوگی اگر چین یا ایران مل کے اکانومیکلی امریکہ کو ڈیمیج کرتے ہیں. جو چین اگر تائیوان پہ قبضہ کرتا ہے تو پھر عین ممکن ہو جائے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مجھے لگی اس طرح کھاتے میں. اچھا، میں اس سے پہلے کہ وہ نیتن یاہو اور بی بی سی کے صحافی نے کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں آپ کو. جو ایران نے میزائل لانچ کیے کل پچھلے 12-14 گھنٹوں کے اندر،
پہلی بار انہوں نے سجیل میزائل جو ہے اس کو چلایا ہے. ان کے پاس فتح بھی ہے، غدر بھی ہے، اماد بھی، شہاب بھی، ملٹیپل رینجز ہیں. ایران نے کام ہی صرف میزائل اور ڈرونز ٹیکنالوجی میں کیا، باقیوں پہ پابندی تھی نیوی پہ اور ایئر فورس اور نئے طیارے لینے سے. تو انہوں نے یہ چلایا ہے. یہ سالڈ فیول میزائل ہے. خوبی یہ ہے کہ آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ تب چلایا ہے جب انہوں نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی جو دفاعی نظام ہے ان کو خاصا کمزور کیا، جس کی تصدیق بھی اب آئے دن ہو رہی ہے. تو یہ شارٹ نوٹس پہ چل سکتا ہے، ہارڈیسٹ ٹو ڈیٹیکٹ ہے. 7 منٹ میں یہ میزائل اگر ایران سے چلایا جائے، کسی بھی ٹرک پہ چھوٹی سی گاڑی پہ لے کے آپ جا کے چلا سکتے ہیں، تو یہ تل ابیب پر مار کر سکتا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہاں چلایا گیا ہے. خرم شہر بھی ان کا بڑا مشہور میزائل ہے، لیکن وہ پہلی ویو میں تھا. اب یہ 54ویں یا 55ویں لہر ہے جس کو وہ نام دیتے ہیں، اس کے تحت انہوں نے سجیل میزائل چلایا. موسٹ ایڈوانس میزائل ہے ایرانی ٹیکنالوجی میں، بیلسٹک میزائل ہے. 22 سے 23 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، اور یہ 500 سے 1000 kg بارود یا دیگر سامان ساتھ لے کے جا سکتا ہے. 18 میٹر تو یہ لمبا میزائل ہے. رینج اس کی 2000 سے 2500 کلومیٹر تک بنتی ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہانی جو بی بی سی کے رپورٹر نے دیکھی. بی بی سی کا رپورٹر ہے جس کا نام ہے جانسن. یہ بی بی سی اردو اور دیگر جگہوں پہ اس کی سٹوری بھی چھپی، اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے کہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تل ابیب ہے اور یہ جلاؤ گھراؤ کے مناظر دکھاتا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ میں کرتا ہوں جو اس کو میں نے سنا. اس نے کہا کہ ہم تل ابیب کے مضافات میں تھے، اور جب ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو تل ابیب میں سائرن بج رہے تھے پورے شہر میں، اور کچھ گاڑیاں ہم نے دیکھا مکمل تباہ ہو چکی تھیں، میزائل ہٹ ہونے کی وجہ سے گڑے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ مقامات پر آگ لگی ہوئی تھی، اور افراتفری میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. بالخصوص اس جگہ جا رہے تھے جہاں پہ اسٹرائک ابھی تازہ ہوئی تھی، جو ہم نے دیکھی جیسے ہی ہم تل ابیب میں داخل ہوئے. اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا کوئی جاننے والا زخمی تو نہیں ہوا. کئی میزائل یہاں پہ تباہ کر دیے جاتے ہیں جو ان کا دفاعی نظام ہے، لیکن کچھ گرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کا ثبوت یہ مناظر ہیں جو ہم اب دکھا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میزائل اگر پھٹ بھی جائے تو ایران اب اس قسم کے میزائل استعمال کر رہا ہے جن کو تباہ کیا جائے تو کلسٹر بام اس سے برستے ہیں، کلسٹر بام جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ پھر نیچے گرنے سے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، عمارتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے. یہ اس نے جانسن نے اس کو رپورٹ کیا بی بی سی کے لیے. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سیکرٹری ہیں کیون ہیسٹ، اس کے معاشی میدان کے. اس صاحب نے سی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ نے اس سے پوچھا کہ جنگ پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے، تو اس نے کہا 12 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، اور ختم کب ہوگی تو اس نے کہا 4 سے 6 ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں. ایران نے جواب دیا ہے کہ ہم خود سے جنگ بندی کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ کسی کو مذاکرات کے لیے کہا ہے. انتخاب جنگ کا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ہم دفاع میں جاری و ساری رکھیں گے اپنی کاروائیاں. ایران لمبی اور طویل جنگ کے لیے تیار ہے. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں، یہ انٹرویو ان کا سی بی ایس پہ جا رہا تھا کہ ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. امریکہ نے بھی نیا ہتھیار جو استعمال اس دفعہ کیا وہ ٹاما ہاک کا نیا ورژن تھا. کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ یہ 2 ملین کا ایک میزائل پڑتا ہے. وہ جو نظر آیا کافی پیتے ڈلٹو جسے کہتے ہیں کراچی کے ہمارے دوست، اسرائیل کا پرائم منسٹر غائب تھا، اس کے اوپر تشویش بھی ہوئی اس کے چاہنے والوں کو، اس کا بیٹا بھی غائب تھا، لیکن وہ پھر اس کا مطلب ہے خبر میں دم تھا، رومرز تھیں، افواہیں تھیں، اگر تو اسے سامنے آنا پڑا. کہ کافی شاپ میں ایک ویڈیو اس کی نظر آئی ہے اور اس میں کافی پی رہا ہے. اچھا، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ زندہ ہے اور بچ گیا ہے، اللہ نہ کرے مزید بچے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ویڈیو اس نے نشر کی یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں اور میرے بارے میں خبریں غلط ہیں، تو اس پر بھی جو ایکس کے یوزرز ہیں، امریکہ بیٹھا، یورپ بیٹھا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ تب بھی ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ نہیں اس کا ناک وہ نہیں ہے، اس کے بال وہ نہیں ہے، یہ آئی ویڈیو ہے. لوگ ابھی بھی اسکیپٹیکل ہیں کہ یہ ہے، زندہ ہے، زخمی ہے، یہ چل بس ہے. تو وہ ویڈیو جاری کرنے کے باوجود بھی اس کی جان بخشی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ عوام جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو پھر انہیں چین آئے گا، ادروائز چین نہیں آنا. میں یہ جو آپ نے ہرمز والی کہانی تھی اس سے پہلے کہ ایرانین اسٹرائکس کی ڈیٹیل بتاؤں، اس میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا، پہلے دعوت دی تھی، مدد مانگی تھی کہ مختلف ممالک آئیں مل کے آبنۂ ہرمز کو ہم محفوظ بناتے ہیں، یعنی اکیلے امریکہ کا بس کا کام نہیں ہے. تو اب انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل نے خبر رات کو بریک کی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اتحاد بنا لیا ہے، اور اس اتحاد میں اسی ہفتے کے اینڈ پہ یہ ان ممالک کا نام کا اعلان بھی کر سکتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یو کے پرائم منسٹر جو کائر سٹارمر ہے، اس کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اسی سلسلے میں. پھر یو کے والے نے کینیڈا والے سے رابطہ کیا، مارک کارنی سے، کیونکہ ٹرمپ تو اس سے رابطہ کرے گا نہیں. دونوں کے بیچ جو کھٹبٹ ہوئی تھی وہاں پہ جو یورپ میں ہوئی تھی کانفرنس ڈیووس میں، تو اس نے ویسے کھری بھی سنائی تھی مارک کارنی نے. تو اب کینیڈا کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ تو اس اتحاد کا عملی طور پر حصہ نہیں بنے گا. چین نے بھی انکار کر دیا. یو کے وغیرہ کی اطلاع ہے کہ یہ اب اس اتحاد کا حصہ ہو سکتے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اسکیپٹیکل ہے، یعنی کنفیوز ہیں. جو اس کا میں نے کیون ہیسنت کا ذکر کیا تھا، جو ڈائریکٹر نیشنل اکنامک کونسل کا، اس نے 6 ہفتے کی یہ بات کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایران از پریپیئرڈ فار اے لانگ وار. یہ بھی اس نے کہا کہ لمبی جنگ کے لیے وہ تیار ہوئے بیٹھے ہیں. ایک الجزیرہ کا تجزیہ نگار ہے مینول روپالو. اس نے لکھا اپنے تجزیے میں، واشنگٹن سے تجزیہ پیش کرتا ہے کہ جو کیپٹل ہل ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ایران کی جنگ کے اوپر، اور یہ ڈویژن پورے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا اختلاف آ چکا ہے اس جنگ کے اہداف، مقاصد اور اس کے خاتمے کے حوالے سے. اور ایک خبر میں نے دیکھی وال اسٹریٹ جرنل پہ یا کسی اور ادارے پہ کہ یہ جو فائلز ہیں بدنام زمانہ اور امریکی محکمہ جو انصاف ہے جو وہ فائلز اپڈیٹ کرتا ہے جیفری والی،
جس میں ان کے کرتوت ہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا اپنی تجزیے میں کہ یہ فائلز اور امریکی محکمہ انصاف اصل میں ٹرمپ کو لے ڈوبے گا، جنگ لے ڈوبے نہ ڈوبے، یہ ضرور لے ڈوبے گا۔ ایرانی صدر کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ ہوا، اور میرا خیال ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ کس طرح سے جنگ جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ جو ایران نے دعوے کیے وہ سن لیں۔ کویت میں جو علی السالم بیس ہے، یہ اٹلی اور امریکہ جوائنٹلی اسے ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ تو کل پہلی بار ایران نے اس بیس کو، یعنی اٹالین جو اہداف تھے ان کی نفری بھی وہاں موجود، اس کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پہ ایک ریموٹ کنٹرول طیارہ تباہ ہونے کی خود تصدیق کی انہوں نے، اٹالینس نے۔ اس کے بعد تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے ایرانی حکام کے حوالے سے کہ جو ان کا بحری بیڑا ہے جیرلڈ فورڈ، وہ اگر ریڈ سی سے موو کرتا ہوا یہاں آتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ جو بھی ملک رستے میں کرے گا وہ ہمارا ملٹری ہدف ہوگا، یہ انہوں نے کلیم کیا ہے اور یہ دھمکی دی ہے۔ 500 موساد اہلکار پورے ایران سے گرفتار کیے ہیں ایرانینز نے، ان کی اداروں نے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ موساد کے پے رول پہ تھے، انہیں معلومات دیتے تھے۔ 4 بیسز ہیں امریکی جن کو حملہ کیا، ایک تو میں نے کویت کا آپ کو بتا دیا۔ 24 گھنٹوں میں انہوں نے اسرائیل کے اوپر کوئی درجنوں راکٹ جو ہیں پچھلے وہ برسائے ہیں۔ بغداد ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے، 4 افراد زخمی ہوئے، اور 5 راکٹ یہاں پہ بغداد ایئرپورٹ پر آ کے گرے تھے۔ بغداد میں جو ان کی امریکی بیس تھی اس کو کل انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یو اے ای نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات میں 4 میزائل اور 6 ڈرونز جو ہیں وہ اس کے ایران کے مار گرائے، اس میں انہیں کامیابی ملی ہے۔ 54واں یہ حملے کی لہر ہے جو جاری کی ہے ایران نے رات گئے۔ اس میں اب چینی کردار کو میں نے تائیوان کے اینگل سے دیکھنا ہے کہ چین کیا صرف محض ایکسرسائز کر رہا ہے، ڈرا دھمکا رہا ہے، یا وہ اس علاقے پہ قبضہ کر کے باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے کہ امریکہ کے بعد بھی ایک عالمی طاقت مارز وجود میں آ چکی ہے، معاشی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔